أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أما بعد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کے بارگاہ میں لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں زندگی عطا کی اور دوبارہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں خدا کی آخری حجت اور ہم سب کے دلوں کی دھڑکن امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں گفتگو کرنے کا موقع عطا ہوا۔ میں آپ کی خدمت میں سورہ مبارکہ قدر کی 2 آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ اسی سورہ کے ضمن میں امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے وجود پر ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور باقی انشاءاللہ آئندہ آنے والے جلسوں میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ قرآن کریم میں پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم، اس رات میں خدا کی طرف سے فرشتے اور روح القدس سالانہ امور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، یا معشر شیعہ، اے ہمارے چاہنے والوں، اے شیعوں، خاصموا بسورتی انا انزلناہ تفلجوا، ہماری امامت کے منکرین کے ساتھ سورہ قدر کے ذریعے سے استدلال کیا کرو، بحث و مباحثہ کیا کرو تو تفلجوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیوں؟ لِأَنَّهَا لَسَيِّدَةُ دِينِكُمْ، چونکہ یہی سورہ تمہارے دین کا سید و سردار ہے۔ إِنَّهَا لَحُجَّةُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ، اور پیغمبر خدا کے رحلت کے بعد خدا کے مخلوق پر یہی سورہ خدا کی طرف سے حجت ہے۔ وَإِنَّهَا لَغَایَةُ عِلْمِنَا، اور ہمارے علم کی انتہا سورہ مبارکہ قدر ہے۔ امام ابو جعفر محمد بن علی علیہ السلام نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ استدلال کرنے کا طریقہ بھی ہمیں بتایا کہ ہمارے دشمن کے ساتھ، ہمارے ائمہ علیہ السلام کی امامت کے منکرین کے ساتھ کس طرح مناظرہ کرنا ہے، کس طرح مباحثہ کرنا ہے، اس سورہ کے ذریعے سے استدلال کرنا ہے۔ امام نے وہ طریقہ بھی ہمیں بتا دیا۔ امام نے فرمایا، ہماری امامت کے منکرین سے کہیں کہ آیا پیغمبر اکرم کے بعد شب قدر
قیامت تک باقی رہے گی یا نہیں؟ تو حتماً کہیں گے کہ یہ شب قدر باقی رہے گی۔ اگر شب قدر پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد قیامت تک باقی رہے گی اور خدا کے فرشتے سالانہ امور لے کر زمین پر نازل ہوتے ہیں، تو پھر پہلا سوال یہ ہے کہ یہ فرشتے کیوں نازل ہوتے ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے یہ امور جو لے کر آتے ہیں وہ کسی کو دینے کے لیے آتے ہیں یا واپس لے جانے کے لیے؟ تیسرا سوال یہ ہے اگر واپس لے جانے کے لیے نازل ہوتے ہیں تو پھر کیوں لے کے آتے ہیں؟ اگر کسی کو دینے کے لیے واپس لاتے ہیں تو ہمارا نتیجہ ہمیں حاصل ہوگا وہ یہ ہے کہ وہ کس کو دیں گے؟ حتماً ہر زمانے میں ایک انسان کامل کا ہونا ضروری ہے جو اسی زمانے کا ولی امر ہوا کرتا ہے۔ لہذا امیر المؤمنین علیہ السلام اپنے زمانے کے ولی امر تھے۔ پیغمبر کی وفات کے بعد فرشتوں کا نزول امیر المؤمنین پر ہوتا تھا، لیکن آج کے زمانے میں امیر المؤمنین نہیں ہے، پیغمبر کی اولاد میں سے باقی ائمہ نہیں ہے۔ تمام شیعہ سنی کا اتفاق ہے کہ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو قائم آل محمد ہیں اور ان کا ظہور بھی ہونا ہے اور اسی کے ذریعے سے پوری کائنات پر خدا کی حکومت چھا جائے گی، تو یقیناً فرشتے وہ تمام امور لے کر آتے ہیں تاکہ اسی امام کے حوالے کرے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اسی آیت سے ہمیں اس بات کا نتیجہ ملتا ہے کہ امام میں عصر و زمان علیہ السلام کا وجود ہے، اسی لیے فرشتے یہ امور لے کر نازل ہوتے ہیں، وَإِلَّا یہ نقض غرض لازم آتا ہے۔ اگر کوئی انسان کامل کا وجود نہ ہو اور فرشتے یہ امور لے کر آئے اور واپس لے جائے، یہ حکمت خدا کے منافی ہیں۔ لہذا کوئی انسان کامل ہے جس کے حوالے کرنے کے لیے فرشتے یہی امور لے کر نازل ہوتے ہیں۔ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یطوفون بنا فیہا، شب قدر وہ رات ہے جس میں ملائکہ ہمارے طواف کرتے ہیں۔ بعبارت دیگر شب قدر کے خصوصی وقائع اور حوادث میں سے ایک یہ ہے کہ اس رات کو خدا کے فرشتوں کا نزول امام معصوم کی خدمت میں ان کے حضور میں شرف یابی ہے۔ بس یہی نتیجہ ہے کہ قاعدہ لطف جو متکلمین کا جو ہے عقائد کی کتابوں میں ایک قاعدہ ہے، متکلمین کہتے ہیں کہ خدا کے لطف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ امامت اور نبوت اور امامت منبع فیض معنوی خدا ہے، بندگان خدا تک فیض پہنچنے کا وسیلہ ہے۔ لہذا ہر زمانے میں ایک امام کا ہونا ضروری ہے جس کے ذریعے سے انسان تکامل کے مسیر کو طے کرے اور معاشرہ مسلمین کو گناہوں سے اس امام کے ذریعے سے روکے۔ لہذا خداوند متعال کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے کہ اس امام لطیف اور اس امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور میں خدا تعجیل کرے اور ہم سب کو ان کے اصحاب و انصار میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔